बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रमज़ान करीम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। नाज़रीन किराम, कुरान हकीम ने कहा इन्नमल मोमिनूना इख्वा, मोमिन तमाम आपस में भाई भाई हैं। इस्लाम ने आकर सरहदों के तसव्वुर को ख़त्म किया और उम्मत मुसलमा को उम्मत वाहिदा बनाया। कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल ने कहा था, अख़ुव्वत का ये मतलब है चुभे कांटा जो काबल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। आपस के दुख दर्द और बाहमी परेशानियों को एक महसूस करना ही अख़ुव्वत कहलाता है। मौला कायनात मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, वो शख्स मोमिन नहीं जो सुबह इस हाल में करे कि बाहम मुसलमानों के अमूर से और उनकी परेशानियों और ज़रूरतों से बेखबर हो। गोया मोमिन वही है जो मुसलमानों का दर्द महसूस करे और उस दर्द को अपनी अख़ुव्वत के दर्द से, भाईचारे के दर्द से अपना दर्द महसूस करने लग जाए तो वो हकीकत में उम्मत मुसलमा है। और अगर वो दर्द महसूस नहीं करता और उसके अंदर भाईचारे का तसव्वुर नहीं है तो वो उम्मत मुसलमा नहीं बल्कि एक हुजूम तो हो सकता है, उम्मत कहलाने के वो हक़दार नहीं हैं। नाज़रीन किराम, अख़ुव्वत के मौजू पर आज आलम इस्लाम के नामवर उलमा हमारी इस नशिस्त का हिस्सा हैं। मैं उनसे आपको मुतारिफ़ कराऊँ। आज के हमारे पहले मेहमान मोहतरम अल्लामा कमर इकबाल साहब हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे दूसरे मेहमान मोहतरम अल्लामा नवीद अहमद सयालवी साहब, मोहतरम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। इंतहाई आम टॉपिक लेकर हाज़िर हैं। अख़ुव्वत का बुनियादी मफ़हूम क्या है, ताकि हमारे नाज़रीन को ये इल्म हो कि अख़ुव्वत किसे कहते हैं। जी अल्लामा साहब आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अख़ुव्वत का जो लुग़वी माना है वो भाईचारा है और एक और माना आपस में भाई भाई बनकर रहना है, क्योंकि इस्लाम एक आफाकी तालीमात रखता है। और दीन इस्लाम जब हुज़ूर नबी पाक साहिब-ए-लौलाक अलैहिस्सलाम आप इस कायनात के अंदर आए तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बेसत के बाद उससे पहले जो हालात थे वो और थे। जब आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हुए फिर हालात यकसर बदल गए, क्योंकि उससे पहले लोग तफ़ाख़ुर के अंदर, जाहिलियत के अंदर और आपस में बरादरीज़म और दिगर तफ़ाख़ुर के अंदर मुब्तला थे। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने आकर बताया कि तुम में कोई भी ऐसा नहीं है। इस्लाम ने अगर जो दर्स दिया है वो सिर्फ़ अख़ुव्वत का दिया है कि मोमिन आपस में भाई भाई हैं। और हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात के ऊपर जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मक्का के अंदर और मदीना के अंदर तालीमात दी तो उस वक्त जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने दावत व तबलीग का काम आम किया तो जो लोग आपके हमायत में थे उस वक्त वो आपके मुखालिफ हो गए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को ये बताया अपने अख़ुव्वत और भाईचारा कायम करके कि मैं दीन इस्लाम एक आफाकी तालीमात लेके आने वाला हूँ और आया हूँ अल्लाह की तरफ से। अब तुम्हारे लिए यह है कि मैं तुम्हारे लिए भाईचारे की फ़ज़ा जो है वो कायम करना चाहता हूँ। इसलिए आज हमें चाहिए कि हम भी आपस में भाईचारे की फ़ज़ा कायम करें और झगड़े और तफ़ाख़ुर और बरादरीज़म और बड़ेपन को मिटा दें। अल्लामा कमर इकबाल साहब फरमा रहे हैं कि ज़माना जाहिलियत के अंदर कबायली तफ़ाख़ुर का आलम यह था कि एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते थे। कुछ तो खून होता, इंसानी खून की नदियाँ बहा दी जाती, तो मामूली बातों पे झगड़े होते। लेकिन इस्लाम ने आकर जब एक कलमे की बुनियाद पर उन्हें उम्मत वाहिदा बना दिया। अल्लामा नवीद अहमद सयालवी साहब सीरत मुस्तफ़ा और इस्लाम की तारीख़ में मुआख़ात मदीना अख़ुव्वत का एक ऐसा अमली मुज़ाहिरा था कि आज भी तारीख़ ऐसी मिसाल पेश करने से कासिर है। आप अख़ुव्वत जो मुआख़ात मदीना है इस हवाले से क्या फ़रमाएँगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत पाकीज़ा और बामक़सद प्रोग्राम आपने इनेकाद किया है। अल्लाह करीम AKTV की तवस्सुल से जो हम ये फ़िक्र दे रहे हैं पूरी उम्मत को फिर इत्तेफ़ाक़ नेमत से मालामाल फ़रमाए। मुआख़ात मदीना हमारे लिए बहुत बड़ा दर्स है। आज पूरी दुनिया में 56-57 इस्लामी मुल्क हैं और उन सब को उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा किरदार को सामने रखना चाहिए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब हिजरत फरमाकर मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए और मुहाजिरीन जो थे वो अपना सब कुछ वहाँ छोड़ आए थे
اور مدینہ شریف تشریف لانے کے بعد حضور نے انصار صحابہ کو مہاجرین کا بھائی بھائی بنا دیا، اور جب وہ بھائی بھائی بنے تو ایسا نہیں تھا کہ وہ بھائی صرف نام کے تھے، بلکہ جس کے پاس 2 گھر تھے انہوں نے ایک گھر اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، جس کے پاس 2 سواریاں تھیں ایک سواری اپنے مہاجر بھائی کو دے دی، جس کے پاس کوئی بھی چیز تھی وہ آدھی چیز اپنے مہاجر بھائی کو دیتے، آدھی خود رکھ لیتے۔ سب کو بھائی بھائی بنانے کے بعد مولا علی علیہ السلام نے بارگاہ رسالت مآب میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب کا بھائی بنا دیا، کسی کو کس کا بنا دیا، کسی کو کس کو، تو میرا بھائی کون ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، علی دنیا اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے، باقی سب بھائی بھائی ہیں اور تو میرا بھائی ہے۔ اس سے بڑی بات کیا تھی؟ رحمت کونین کا یہ جملہ آج بھی اگر ہم اپنے کردار میں اور اپنے انداز میں، اخلاق میں اور پوری دنیا میں بتا دیں تو یقیناً یہ نا اتفاقی اور یہ انتشار، یہ افتراق، یہ نفرت ختم ہو سکتی ہے اور اخوت کا درس پھر دوبارہ سے اس معاشرے میں قائم ہو سکتا ہے۔ علامہ قمر اقبال صاحب، مواخات مدینہ پہ حضرت نے بات کی، کرونا وائرس کے سبب پوری دنیا لاک ڈاؤن کا شکار، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دیہڑی دار، مزدور، سفید پوش طبقہ، ان کے لیے سحری اور افطاری بھی اب مشکل ہو گئی ہے، بلکہ بعض کے لیے ناممکن ہو گئی ہے۔ ایسے میں مواخات کا جو تصور اسلام نے پیش کیا، اخوت اور بھائی چارے کا جو تصور اسلام نے پیش کیا، اس کا مظاہرہ کیا اس رمضان المبارک میں جو صاحب ثروت لوگ ہیں انہیں کرنا چاہیے، یا بس ٹھیک ہے اپنا کھاؤ اور اپنا پیو؟ آپ کیا فرمائیں گے سوال؟ موجودہ حالات کے اندر جس طرح یہ پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس یہ ایک وبا جان لیوا بھی ہے، اور ان حالات میں جو غریب طبقہ ہے ان کو تلاش کر کے صاحب ثروت لوگوں کے لیے یہ غنیمت ہے اور موقع ہے، وقت بھی رمضان ہے اور ایسا موقع ہے کہ جس کے اندر بخشش کے خزانے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کوئی میرا بندہ آئے اور میرے ان مساکین غرباء کے اندر مجھے تلاش کرے۔ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صاحب ثروت لوگوں مجھے امت کے غرباء کے اندر تلاش کیا کرو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ انہی کے طفیل، غرباء کے طفیل تمہیں رزق دیا جاتا ہے، اور انہی کی وجہ سے تمہاری مدد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کرتی ہے۔ اور اس لیے ہمیں چاہیے، اور بالخصوص صاحب ثروت لوگوں کے، کہ اپنے اڑوس پڑوس اور اپنے رشتہ داروں کے اندر جو بھی مالی لحاظ سے کمزور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کی مالی معاونت کی جائے۔ علامہ نوید احمد سیالوی صاحب، بڑے عام موضوع کی طرف علامہ قمر اقبال صاحب نے ہماری توجہ دلائی۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس وقت ہمارے گھروں کے اندر دیکھ لیں تو جھگڑے ہیں، محلوں میں دیکھ لیں تو جھگڑے ہیں، صوبے آپس میں جھگڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ مسلم ممالک بھی باہم چپکلش کا شکار ہیں اور ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں۔ ایسے میں اخوت اسلامی کا جو تصور ہمارا دین، قرآن اور سنت ہمیں دیتی ہے، اس حوالے سے آپ پوری دنیا کے مسلمانوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی اس حدیث کو پیش نظر رکھ لیں کہ مومن ایک جسم کی مانند ہے، اور اگر جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورا جسم اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایک مومن دنیا میں بھوکا یا پیاسا یا ظلم کی چکی میں پس رہا ہے اور سارے مسلمان اور مومن خاموش ہیں اور بولتے نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم مومن کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ اور ظالم کی مدد، صحابہ کرام نے پوچھا حضور کیسے؟ کہا اسے ظلم سے روک کر اس کی مدد کرو، اور مظلوم کی اسے ظلم سے بچا کر اس کی مدد کرو۔ پھر آقا کریم فرماتے ہیں کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے، آپ دنیا میں دیکھ لیں کتنے مسلمان اس وقت تکلیف میں ہیں، کشمیر کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، برما کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، پوری دنیا میں مسلمان اس وقت ظلم کی چکی میں پستے ہیں۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا مجھے کوفہ کی خاموشی والوں نے بہت بڑی تکلیف دی، آج وہی کوفہ کی خاموشی پوری دنیا میں چھائی ہے۔ 56-57 اسلامی ملک، کوئی مسلمان بولنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، کلمہ حق کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے کردار سے
جو ہمیں درس ملا وہ یہی تھا کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک مسلمان کے جسم میں اگر کان کو تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، آنکھ کو تکلیف ہو تو پورا جسم اس میں مبتلا ہوتا ہے۔ آج اتنے مسلمان درد میں ہیں، تکلیف میں ہیں، کیا ہمیں درد نہیں ہو رہا؟ پھر آقا فرماتے ہیں کہ مسلمان ایک دیوار کی مانند ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، تو مسلمانوں دوسرے مسلمانوں کو مضبوط کرو۔ کرونا کے اس حال میں مسلمانوں کو چاہیے کہ ان مسلمانوں کی، غریبوں کی، بے روزگاروں کی، بے سہاراؤں کی مدد کر کے ان مسلمانوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو اخوت کا، محبت کا، پیار کا یہ درس پھر ہمیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، علماء کرام کی آپ نے گفتگو سماعت فرمائی۔ قلندر لاہوری علامہ اقبال نے کہا تھا، اللہ بھی، محمد بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کہیں فرقے ہیں تو کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ پوری دنیا کے مسلمانوں کو باہم متحد ہو کر باہمی مسائل پر قابو پا کر ایک امت واحدہ بننے کی ضرورت ہے، اور اس ماہ مقدس رمضان المبارک میں ہر وہ شخص جس کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے وہ اخوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں ان لوگوں کو تلاش کریں کہ جن کے لیے سحری افطاری مشکل ہے، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کے لیے اپنے رزق کے دروازے کھولیں۔ کرو مہربانی تو محل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ نئے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ جلد ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔